ممنون حسین کی یاد میں نواز شریف تیسری بار تخت اسلام آباد پر فائز ہو چکے تھے۔ جمعہ کا روز تھا۔ جاتی عمرہ میں ان کی زیر صدارت چیدہ مسلم لیگی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس منعقد ہو رہا تھا۔ اجلاس میں ستمبر 2013 میں صدارتی انتخاب کے لیے موزوں امیدوار کی نامزدگی کا معاملہ زیر بحث تھا۔ شرکا اجلاس میں سینئر مسلم لیگی رہنما سرتاج عزیز کو آئندہ صدر بنانے پر اتفاق رائے پایا جاتا تھا، لیکن نواز شریف نے ابھی تک اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جمعہ کی اذان کے ساتھ ہی اجلاس میں وقفہ کر دیا گیا۔ شرکا صدارتی امیدوار بارے میں حتمی فیصلہ کیے بغیر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے چلے گئے اور طے پایا کہ مزید مشاورت نماز جمعہ کے بعد کی جائے گی۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد جاتے ہوئے نواز شریف نے مشاہ عبداللہ خان سے کہا، میرے خیال میں ممنون حسین صدارتی منصب کے لیے موزوں امیدوار ہیں، آپ دوبارہ اجلاس شروع ہونے پر ان کا نام تجویز کریں۔ نواز شریف اپنی کوئی بات اجلاس میں منظور کرانا چاہتے ہوں تو وہ کسی ایک کے ذریعے پیش کرا دیتے تھے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد دوبارہ اجلاس شروع ہوا تو مشاہ عبداللہ خان نے ممنون حسین کا نام صدر کے منصب کے لیے تجویز کر کے شرکا کو سرپرائز دیا اور انہیں اپنی رائے پر نظر ثانی کی دعوت دے دی، تو نواز شریف جو کہ خود ممنون حسین کو صدر بنوانا چاہتے تھے کہ حق میں مضبوط دلائل دے کر سب کو ممنون حسین کو صدارتی امیدوار بنانے پر آمادہ کر لیا۔ صدارتی امیدواروں کی دوڑ میں سید غوث علی شاہ، سردار مہتاب احمد خان بھی شامل تھے، لیکن نواز شریف باوجود ممنون حسین کے سر پر تاج سجانا چاہتے تھے۔ ممنون حسین کو پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار بنانے کا اصولی فیصلہ تو ہو گیا، لیکن انہیں باضابطہ طور پر پارٹی کے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ انہیں اسلام آباد بلوا کر پنجاب ہاؤس میں قیام کرنے کے لیے کہا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ وہ اس وقت تک کراچی نہ جائیں جب تک وزیر اعظم ہاؤس سے ان کو کراچی جانے کے لیے نہ کہا جائے۔ درویش صرف ممنون حسین کان خبر نہیں ہوئی، ملک کا آئندہ صدر کے کمرے میں پڑا ہوا ہے۔ غالباً رمضان المبارک کے ایام تھے۔ اس دوران نوجوان صحافی طارق عزیز اور مسلم لیگی رہنما محمد ظریف راجہ ان کے لیے پرتکلف سحری افطار کا بندوبست کرتے رہے۔ پھر جب ممنون حسین صدر منتخب ہو گئے تو پورے 5 سال تک ہر ماہ ایوان صدر میں ان دو نوجوانوں کی مہمان نوازی کا ادھار چکاتے رہے۔ ممنون حسین خوش لباس تو تھے ہی، خوش خوراک بھی تھے۔ تیز مرچ مسالہ کا پکوان ان کی کمزوری تھی۔ 2016 میں تاشکند میں افغان صدر اشرف غنی نے مذاکرات کے دوران غیر سفارتی طرز عمل اختیار کر کے اٹھ کر جانے لگے تو صدر ممنون حسین نے ان کی خوب درگت بنائی۔ وہ خود بھی دہی بلے پسند کرتے تھے اور مہمانوں کی تواضع بھی۔ نواز شریف پر کراچی میں انسداد دہشت گردی کا مقدمہ چل رہا تھا۔ اس دوران وہ ان کے لیے گھر سے کھانا تیار کر کے لاتے تھے۔ دہی بلے نواز شریف کی بھی کمزوری تھی۔ وہ عدالت میں پیشی کے دوران ان کے کام و دان کا انتظام کرتے۔ میاں صاحب کو کراچی کی نمکو بھی بہت بڑی پسند تھی۔ ممنون حسین صدر منتخب ہونے کے بعد بھی میاں صاحب کے لیے کراچی سے دہی بلے منگواتے تھے۔ ممنون حسین کا ایوان صدر میں رنگ ڈنگ ہی کچھ اور تھا۔ سرکاری تقریبات کے سوا تمام اخراجات ختم کر دیے۔ ایوان صدر میں آصف علی زرداری کے دور میں رات کے سجائے جانے والی تمام محفل ختم کر دی۔ 5 سال کے دوران ایوان صدر کے اخراجات کم کر دیے۔ مہینہ میں ایک بار ان کے یہاں چیدہ دوستوں کی محفل سجتی، جس میں مشاہد اللہ خان،
محمد ظریف راجہ، طارق عزیز، افتخار اوان اور سلیمان عباسی شریک ہوتے۔ 5 سال تک مہمانوں کی تعداد 5 ہی رہی، اس میں کمی ہوئی اور نہ ہی اضافہ۔ 7:30 بجے کھانے کی میز سجتی اور 10:30 بجے ختم ہو جاتی۔ ایک بار ایک شریک محفل کو کھانے میں پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ ممنون حسین جو کہ شوگر کے مریض تھے، انسولین لگوا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود تاخیر سے آنے والے مہمانوں کے پیش نظر ممتاز قادری کی سزائے موت ختم نہیں کی گئی۔ ممنون حسین خوش لباس تو تھے ہی، لیکن ایک دوست نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے پھٹے ہوئے موزے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ پاکستان کے سابق صدر کی تدفین سرکاری اعزاز کے ساتھ کی جاتی ہے، لیکن ان کی وفات پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے صرف 11 سطور پر مشتمل ایک ٹویٹ جاری کیا۔ وزیر اعظم، گورنر سندھ سمیت کسی وزیر نے سابق صدر کی تدفین میں شرکت کرنا دور کی بات ہے، تعزیتی بیان جاری کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ ان کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ البتہ ISPR نے آرمی چیف جنرل باجوہ کا تعزیتی بیان جاری کیا۔ نواز شریف اور مریم نواز نے بھی ٹویٹ پر اتفاق کیا۔ البتہ شہباز شریف نے ممنون حسین کی فیملی کے ساتھ ٹیلی فون پر تعزیت کی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال نے ممنون حسین کے جنازے میں پارٹی کی نمائندگی کی۔ اگرچہ صدر مملکت کا ایئر فورس 1 طیارہ ہوتا ہے، لیکن وہ اکثر و بیشتر کمرشل فلائٹ پر سفر کرتے تھے۔ ایک صنعت کار ان کے کمرشل فلائٹ پر سفر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ٹکٹ ان کے ساتھ بک کروا لیتا تھا۔ ممنون حسین کو شک پڑ گیا کہ اس کا اسی جہاز میں ان کے ساتھ سفر کرنا باعث اتفاق ہے یا ان کی قربت حاصل کرنے کی کوشش۔ انہوں نے صنعت کار کو کہہ دیا کہ ان کی اس چالاکی کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صدر ممنون حسین نے وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے بھیجے گئے ایک آرڈیننس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تو وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں فون کیا تو انہوں نے کہا، آپ میرے قائد ہیں، میں آپ کی حکم عدولی نہیں کر سکتا، لیکن میرے خیال میں یہ صدارتی آرڈیننس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جس پر وزیر اعظم نے صدارتی آرڈیننس واپس لے لیا۔ ممنون حسین نے بتایا کہ وہ میٹرک تک باقاعدہ اسکول نہیں گئے۔ ان کے اسکول ماسٹر نے امتحان لیے بغیر پاس کر دیا تو ان کے والد محترم نے انہیں اسکول سے ہی ہٹوا لیا۔ ممنون حسین عمر بھر مسلم لیگ نون سے وابستہ رہے۔ 1999 میں گورنر سندھ بنے۔ 12 اکتوبر کے مارشل لا میں انہیں بطور گورنر کام جاری رکھنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے یہ پیشکش